اللہ کا بندہ کون ہوتا ہے؟ ایک وہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنی نسبت رب کی طرف جوڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان اپنے ذہن کے اندر یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ایک وہ بندہ ہے کہ جس کی نسبت خود اللہ رب العزت اپنی طرف کرتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اور حقیقت میں معرفت تک وہی پہنچتا ہے جس کے بارے میں رب خود کہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ آج کی اس مختصر سی نشست کے اندر ہم قرآن مجید فرقان حمید میں سے وہ چیزیں ڈھونڈ کر کوشش کریں گے سامنے لانے کی کہ رب کے نزدیک اللہ کا بندہ کون ہے، اللہ کا ولی کون ہے۔ ایک تو ولایت کی وہ نشانیاں ہیں نا جو آپ کے اور میرے ذہن کے اندر ہوتی ہیں کہ جو بہت زیادہ کرامات دکھائے، بڑے بڑے موٹے دانوں والے وہ تسبیحاں اور بڑے بڑے وہ ٹال پہنے ہوئے ہوں، اس نے عجیب و غریب قسم کی اس کی ظاہری حالت بنی ہوئی ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ اللہ کا بندہ ہے۔ یہ آپ کا اور میرا تصور ہے، اور یہ غلط بھی ہو سکتا ہے اور غلط ہے۔ ولایت کا تعلق آپ کے ظاہر کے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتا، ولایت کا تعلق آپ کے باطن کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے جو اللہ کے بندوں کی نشانیاں بیان کی ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، ان کو ہم اگر اقسام کے اندر سمجھنے کی کوشش کریں تو اللہ رب العزت نے گویا یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے اس کے اندر کوئی ایک چیز یا ایک ایریا ٹھیک نہیں ہوتا، بلکہ تمام ایریوں کے اندر تم اسے دیکھو گے وہ پرفیکٹ ہوگا۔ اس کے اخلاقیات کو دیکھو گے پرفیکٹ ہوگا، اس کے معاملات کو دیکھو گے پرفیکٹ ہوگا، اس کی عبادات کو دیکھو گے وہ پرفیکٹ ہوگا، وہ کبیرہ گناہوں سے بھی بچنے والا ہوگا، وہ صغیرہ گناہوں سے بھی بچنے والا ہوگا۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے سورہ مومنون کا آغاز ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت اس انداز سے اس کا آغاز فرما رہے ہیں، قد افلح المؤمنون، فلاح پانے والے ہیں وہ لوگ، تحقیق وہ لوگ فلاح پا گئے، وہ نجات پا گئے۔ کون لوگ؟ مالک کائنات وہ کامیاب لوگ کون ہیں؟ ایک تو وہ کامیاب ہے نا جس کو ہم کامیاب کہتے ہیں، جس کے پاس بڑے پیسے ہیں، بڑی کوٹھیاں ہیں، بڑے کار ہیں۔ ایک وہ بندہ ہے جس کو رب کہہ رہا ہے کہ یہ کامیاب بندہ ہے۔ اب ہم اس کی نشانیاں جو رب نے قرآن میں بیان کی ہیں، جس میں زیادہ چھاپ عبادات کی نظر آتی ہے، فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اس کی نمازوں کے اندر تمہیں خشیت نظر آئے گی۔ نمازوں کے معاملے میں وہ اللہ سے ڈرے گا، خشیت ہوگی اس کی نمازوں کے اندر۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ نمازیں پڑھے گا ہی نہیں، نمازیں پڑھے گا لیکن اس کی اور عام انسان کی نماز کے اندر فرق ہوگا۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ اپنی نمازوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ اس کی نماز کے اندر جو قلبی کیفیت ہوگی وہ عام انسان سے مختلف ہوگی۔ اسے رب کا خوف ہوگا، رب کا ڈر ہوگا، اسے خشوع اور خضوع کی کیفیت میسر آئے گی۔ پھر فرمایا کہ والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات سے پرہیز کرے گا۔ اس کی گفتگو کے اندر تمہیں لغویات نظر نہیں آئیں گی، اس کے کاموں کے اندر تمہیں لغو کام نظر نہیں آئیں گے، وہ لچر گفتگو نہیں کرے گا، بیہودہ گفتگو نہیں کرے گا، کبھی لغویات کے اندر نہیں پڑے گا۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ دے گا، اگر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے نا زکوٰۃ دے گا۔ یہ نہیں کہ لوگوں کو بڑی واضح و نصیحت کرے گا، خود زکوٰۃ کے معاملے میں ڈنڈیاں مارے گا، نہیں۔ اب یہ عبادات کی اقسام میں سے اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ اللہ کا بندہ مال خرچ کرے گا، اور کم از کم جو فرض ہے اس پر والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یہ بھی کامیاب بندے کی نشانیاں ہیں اور اللہ کے ولی کی نشانیاں ہیں۔ جو بندہ زکوٰۃ نہ دیتا ہو کبھی بھی ولایت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا اگر اس کے اوپر فرض ہے تو۔ پھر فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون، شرمگاہوں کی حفاظت کرے گا، کبھی بھی برائی کے اندر نہیں پڑے گا، کبھی بھی فحش کام نہیں کرے گا، اس کی راتیں اس کے دن
اللہ کے ہاں بالکل پاکیزہ اور صاف ستھرے ہوں گے، وہ حفاظت کرے گا۔ اب اس سے مراد آنکھوں کی حفاظت بھی ہے، کانوں کی حفاظت بھی ہے، منہ کی حفاظت بھی ہے، شرمگاہوں کی حفاظت بھی ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اللہ کے بندوں کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، پھر اللہ کے بندے کی نشانی، اب یہ نشانی معاملات میں سے ہے، خالص طور پر معاملات میں سے ہے، امانت دار ہوگا۔ اللہ کا بندہ ہو اور بد دیانت ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ بد دیانت انسان نہ اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے اور نہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ کبھی امانت دے گا، اور امانت میں مال و دولت کی امانت بھی ہے، علم کی امانت بھی ہے، تمام معاملات، گفتگو کی امانت بھی ہے، راز دیں گے تو راز رکھے گا، پیسہ دیں گے تو امانت پر پورا پیرا دے گا۔ اور وعہدہم راعون، وعدے کا بڑا پکا ہوگا۔ اللہ کے بندے کی نشانی یہ ہے کہ اگر زندگی میں کسی سے وعدہ کرے گا تو پورا کرے گا، بات کا پیرا دینے والا ہوگا، بات بات پر جھوٹ بولنے والا ہو، بات بات پر وعدہ خلافیاں کرنے والا ہو اور وہ کہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ پھر اللہ کا بندہ نہیں ہے، وہ پھر گمراہ انسان ہے۔ اور اس معاملے میں ہم سب کو، اور بالخصوص جو لوگ واعظ و نصیحت کرتے ہیں، ان کو بڑی پابندی کرنی چاہیے۔ ہمارے خطیب حضرات، ہمارے نعت خوان حضرات وعدہ کر لیتے ہیں، محفل کی اپوائنٹمنٹ بنا لیتے ہیں، این ٹائم پہ جا کر معذرت کر لیتے ہیں، وعدے پر پہنچتے نہیں، یا وقت کا وعدہ کرتے ہیں تو اس وقت پر پہنچتے نہیں، گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹے لیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے بندے کا یہ کام نہیں ہے۔ اللہ کے بندے کی نشانی یہ ہے وعہدہم راعون، وہ اپنے وعدے کا بڑا پکا ہوگا، وعدے کا بڑا پابند ہوگا۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہوگا۔ پہلے فرمایا کہ نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع ہوگا، اب فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرے گا۔ یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، کبھی ٹائم پہ پڑھی کبھی ٹائم سے گزر گیا، نہیں، اس کی زندگی کے جو معمولات ہوں گے نا، اس کے اندر وہ سب سے پہلے نمبر پر نماز رکھے گا۔ کہیں سفر میں جا رہا ہے، دیکھے گا کہ نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھ کے سفر شروع کروں، یا جہاں میں نے پہنچنا ہے فلاں نماز کا وقت ہوگا، وہاں پہنچ کر میں نے نماز ادا کرنی ہے۔ اگر راستے کے اندر نماز آ جائے گی تو وہ راستے کے اندر نماز پڑھے گا۔ کاروبار میں ہوگا، نماز کا ٹائم ہوگا، کاروبار آف کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا۔ کام کاج کر رہا ہے، جاب کے اندر ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، جب اللہ کا ٹائم آ جائے گا نا، اللہ کا ٹائم آ جائے گا۔ اللہ کے بندے کی یہ نشانی نہیں ہے کہ وہ اپنے کام کو پرائرٹی دے، اپنے کام کو اہمیت دے گا، نہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کا بڑا پابند اور بڑا محافظ ہوگا۔ وہ بزرگ لوگ کہا کرتے تھے کہ بندے کو جس طرح قرآن کا حافظ ہونا چاہیے، اسی طرح نماز کا بھی حافظ ہونا چاہیے۔ نماز کا حافظ، نماز کی حفاظت کرنے والا، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص نعمت ہوتی ہے اگر کسی بندے کو میسر آ جائے تو۔ پھر فرمایا کہ الذین یرثون الفردوس، پھر ان لوگوں کو جنت کا وارث بنایا جائے گا، اور صرف جنت کا نہیں، الفردوس، فردوس جنت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، جنت الفردوس کے وہ لوگ وارث ہوں گے۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو اللہ رب العزت نے سورہ مومنون کے اندر بیان فرمائیں۔ اب وہ نشانیاں جو سورۃ الفرقان کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمائیں، اللہ کے بندے کے وعباد الرحمن کا لفظ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ میرے بندے، جن کی نسبت میں اپنی طرف کر رہا ہوں نا، اگر تم نے دیکھنا ہے نا میرے کون ہیں، ایک تو ہم دعا کرتے ہیں نا، دعا مانگا کریں کہ یا اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا لے، اور اس دعا کو صرف دعا تک محدود نہ رکھیں، پھر قرآن کھول کر بیٹھیں کہ اللہ کا بندہ بننے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ اللہ کا بندہ بننے کا طریقہ یہ ہے، عبادات کی پابندی ہوگی، نماز روزہ حج زکوٰۃ کی پابندی کے بعد ساتھ ساتھ معاملات بڑے پکے ہوں گے، وعدے کا پابند، امانت دار، دیانت دار، بالکل ایک پرفیکٹ شخصیت۔ اور اب باتیں ہوئیں اخلاق اور کردار کی کہ اس کا اخلاق اور کردار کیا ہوگا۔
یہ وہی باتیں ہیں جو نیکی کا تصور، جب ہم نے نیکی کے تصور کے بارے میں پڑھا تھا تو اس وقت ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ نیکی کا تصور قدیم زمانے کا اور مذہبی طبقے کا اور ہے اور لبرل طبقے کا اور ہے۔ مذہبی طبقے کا تصور نیکی یہ ہے کہ نمازیں پڑھتے رہو، معاملات میں جو مرضی کرتے رہو، نظام چل جائے گا، اور جو لبرل طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ بس معاملات تھوڑے سے درست ہونے چاہیے، یہ جو عبادت ہے یہ بندے کا اور اللہ کا ایک پرائیویٹ معاملہ ہے۔ نہیں، اس کو اللہ رب العزت یہاں پر بھی ڈیفائن کر رہا ہے۔ میرا بندہ دیکھنا چاہتے ہو، وہ یہ نہیں کہ عبادت پر توجہ دے گا تو معاملات میں ڈنڈی مارے گا، نہیں، اور معاملات پرفیکٹ ہوں گے تو وہ اخلاقیات میں ڈنڈی مارے گا، نہیں۔ وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ اس کو دیکھیں گے، عبادات میں دیکھیں گے پرفیکٹ ہوگا، اخلاقیات میں دیکھیں گے بالکل صحیح اور درست ہوگا، اور معاملات کے اندر دیکھیں گے تو دنیا کہے گی واقعی یہ اللہ کا بندہ ہے۔ تو یہاں جو باتیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی یہ اس کے کردار کے ساتھ ہیں، اس کا جو کردار ہے، اخلاقیات کیا ہوں گی۔ آرزو تو رکھنی چاہیے نا اللہ کا بندہ بننے کی، تو اگر آرزو ہے تو پھر ان باتوں پر عمل کریں۔ پھر آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، پھر رب خود اعلان فرما دیتا ہے وَعِبَادُ الرحمن، اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ وہ ہے، اللہ کا ولی وہ ہے، چاہے اس سے زندگی میں ایک بھی کرامت ظاہر نہ ہو، وہ اللہ کا ولی ہے۔ کون اللہ کا ولی ہے؟ فرمایا الذین یمشون علی الارض ہونا، زمین پر چلے گا تو اس کی چال کے اندر ایک اطمینان ہوگا، زمین پر قدم مار مار کے نہیں چلے گا، زمین پر اکڑ اکڑ کر نہیں چلے گا، اپنے آپ کو آقا نہیں سمجھے گا، اپنے آپ کو حکمران نہیں سمجھے گا، غلام بن کے چلے گا کہ میں نے اسی زمین کے اندر جانا ہے۔ یہ اللہ کے بندے کی نشانی ہے۔ پھر فرمایا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر زندگی میں کبھی جاہل لوگوں سے، اجڑ لوگوں سے، مشتعل قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑ جائے اور وہ اسے الجھنے کی کوشش کریں، اللہ کا بندہ کبھی بھی الجھے گا نہیں، بحث کے اندر نہیں جائے گا، قالوا سلاما، سلام کہہ کے گزر جائے گا۔ یہ اللہ کے بندے کی نشانی ہے کہ جاہلوں سے کبھی آپ اس کو الجھتا نہیں دیکھیں گے۔ یعنی ایک ایسا شخص جو بحث پر اتر آیا ہے، بحث برائے بحث کر رہا ہے، تو وہ الجھے گا نہیں، بلکہ وہ جس طرح کہتے ہیں نا پنجابی میں، وہ سینگ نہیں پھنسائے گا وہاں پر خام خواہ کے، وہ سلام کہہ کے گزر جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ سمجھنے کی نیت ہے تو وہ سمجھا دے گا، لیکن اگر وہ صرف بحث کرنا چاہتا ہے اور اپنی علمی دھاک بٹھانا چاہتا ہے تو اللہ کا بندہ جو ہے وہ سلام کہہ کے گزر جائے گا، وہ وہاں پر وقت ضائع کرتا نظر نہیں آئے گا، فضول لوگوں میں بیٹھ کر کبھی وقت ضائع نہیں کرے گا۔ پھر فرمایا کہ وہ شب زندہ دار ہوگا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے بندے کی راتیں عام لوگوں کی راتوں سے بالکل مختلف ہوں گی۔ وہ رات گزارے گا رب کی بارگاہ میں سجدے کی حالت میں یا قیام کی حالت میں۔ اب یہ نمازوں سے، جو فرض نمازیں ہیں اس سے ایک الگ چیز ہے، پہلے ان کا ذکر کیا، نمازوں کی حفاظت کرے گا۔ اب یہ نمازوں کا ٹائم ہے، یہ رات کا وقت ہے، فرض نمازیں پڑھ لیں۔ فرض نمازوں میں تو ہو سکتا ہے کوئی 150 بندہ بھی آپ کو دیکھ لے کہ آپ نے نماز پڑھی ہے، آپ راستے سے آ رہے ہیں، کسی نے دیکھ لیا ہے، آپ نماز کے اندر موجود ہیں، کئی لوگ نماز پڑھنے والے ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ تنہائی کا وقت ہے۔ اس وقت جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے نا، جس کی لو اس کے ساتھ لگ جاتی ہے، تو پھر اس کی راتیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ دن تو تبدیل ہوتا ہی ہوتا ہے نا، راتیں تبدیل ہوتی ہیں اللہ کے بندے کی۔ جب دنیا سو جاتی ہے نا، رات پوے تا بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو تانگ سجن دی ستیان جگاوے، پھر وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ رات کے وقت رب کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہے، لمبی تان کے سوتا نہیں۔ اللہ کے بندے کی نشانی یہ ہے کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، اس کے پہلو بستر سے جدا رہتے ہیں اور خوف اور امید کی کیفیت میں رب کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہے، اپنی راتوں کو درست کرتا ہے،
تو اللہ کا ولی اس کو کہتے ہیں. یہ نہیں کہ بس رات ساری جاگ جاگ کے جب آدھی رات سے اوپر کا ٹائم ہوا تو سو گیا خراٹے مارتا مارتا، ادھر سے فرض نمازیں بھی جاتی رہی. نہیں، نمازوں کی پابندی تو ایک الگ چیز ہے، اس پر تو اس کا جواب ہی نہیں ہوگا، لیکن اس کی راتیں غافل انسان کی راتوں کی طرح نہیں، اپنی راتوں کو تبدیل کریں. اقبال نے کہا تھا عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. سحری کے وقت اٹھے بغیر اگر کوئی کہے کہ میں کسی منزل کو پہنچ جاؤں گا، وہ نہیں پہنچ پائے گا. یہ رب کا قرآن کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سجدے اور قیام کی حالت میں اس کی راتیں گزر جاتی ہیں. وہ رب سے باتیں کرتا ہے، وہ رب سے ہم کلام ہوتا ہے، وہ رات کے وقت اس کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہے. یہ حاضری ہوتی ہے خاص لوگوں کی. اور پھر فرمایا عبادت ریاضت بندگی ساری رات کرے گا، صبح اٹھ کے نا وہ عبادت اور وہ نیکی اس کی گردن میں سریہ نہیں پیدا کرے گی. فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما. اللہ کا بندہ عبادت ریاضت اور بندگی کے باوجود اپنے آپ کو گناہگار سمجھے گا، اس کی زبان پر یہ دعا رہے گی مالک کائنات ہمیں جہنم کے عذاب سے دور فرما. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، یعنی عبادت اس کے رویوں کے اندر مزید عاجزی پیدا کرے گی، اکڑ نہیں. عبادت کی وجہ سے وہ گناہگار سے نفرت نہیں کرے گا. بہت سارے صوفی لوگ آپ دیکھتے ہوں گے جنہیں دین کا پورا علم نہیں، وہ باقیوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اگر عبادت اور ریاضت نے آپ کے اندر مزید عاجزی پیدا نہیں کی، گناہگار سے نفرت پیدا نہیں کی، تو پھر سجدہ شکر بجا لائیں. لیکن اگر عبادت اور ریاضت اور بندگی نے آپ کی گردن کے اندر سریہ پیدا کر دیا ہے نا، آپ عبادت سے اپنے آپ کو نیک سمجھنا شروع ہو گئے اور دوسروں کو بد سمجھنا شروع ہو گئے، تو پھر فکر کریں، پھر ابھی بہت دور ہے منزل سے. آپ نے کوئی اور راستہ پھر اختیار کر لیا ہے. جو رب کی طرف جانے والی موٹر وے ہے نا، آپ اس سے نیچے اتر گئے ہیں. رب کی طرف جانے والی موٹر وے یہ ہے کہ آپ عبادت ریاضت اور بندگی کے باوجود اپنے آپ کو عاجز سمجھتے ہیں. راتیں زاری کر کر روندے تے نیند اکھی تھی توندے، سرگی اوگن ہار کہاندے تے سب تھی نیوے ہوندے. وہ اپنے آپ کو عاجز اور انکسار انسان محسوس کرے گا، گناہ کا ڈرتا رہے گا، ہر لمحے اللہ سے ڈرتا رہے گا کہ مالک کہیں میری پکڑ نہ کر لینا، مجھے جہنم کے عذاب سے دور فرما دے. پھر اللہ کے بندے کی نشانی یہ ہے میانہ روی کے ساتھ خرچ کرے گا. اب یہ مضمون کئی جگہوں پر اللہ رب العزت نے پہلے بھی بیان فرمایا. یہ جو میانہ روی ہے نا، حضور نے فرمایا خیر الامور اوسطها، قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو اس انداز سے بیان فرمایا والذین، اللہ کے بندے کی نشانی یہ ہے کہ جب خرچ کرنے کا معاملہ آئے گا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، نہ اسراف کرے گا نہ کنجوسی کرے گا، بلکہ اس کے درمیان درمیان رہے گا. اس کا معنی یہ ہے کہ کبھی بھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے اس کا مال اللہ کی نافرمانیوں میں خرچ ہو رہا ہے. اگر اس کا مال جائے گا تو رب کی بارگاہ میں جائے گا، اسے راضی کرنے کے لیے وہ اپنا مال استعمال کرے گا. اللہ کو راضی کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید میں بار بار اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ. یتیموں کو دے گا، غریبوں کو دے گا، والد القربہ قریبی رشتہ داروں کو دے گا. جہاں جہاں خرچ کرنے کے موقع بنتے ہیں نا، وہاں وہاں خرچ کرے گا. اللہ کے گھر کے اندر خرچ کرے گا، کسی فلاحی کام کے اندر خرچ کرتا نظر آئے گا. آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کتوں کی بھیڑی ہے تو وہ 50,000 روپیہ وہاں دے دے گا. اسے پتہ چلے کہ بیلوں کا اکھاڑا ہو رہا ہے تو کہے گا ایک موٹر سائیکل کا اعلان ہماری طرف سے کر دیا جائے. اللہ کے بندے کا یہ کام نہیں. آپ دیکھیں گے کسی مرغے کی لڑائی کے اندر وہ کہے گا اتنا انعام میری طرف سے ہے، اتنی دیگیں ہماری طرف سے پکا کے لوگوں کو کھلا دی جائے. نہیں، اللہ کا بندہ جب خرچ کرے گا تو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا. وہ کبھی بھی لغویات کے اندر خرچ نہیں کرے گا اور کبھی بھی اسراف نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا اپنے مال کو. توازن ہوگا اس کی طبیعت کے اندر، اعتدال ہوگا. پھر آگے جو 3 باتیں ارشاد فرمائی وہ کبیرہ گناہ ہیں. صغیرہ گناہوں سے تو بچے گا، کبیرہ گناہوں سے بھی بچے گا.
اور بہت زیادہ بچے گا۔ فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، توحید پر بڑا پکا ہوگا، شرک نہیں کرے گا، لائق عبادت اور لائق بندگی نہیں سمجھے گا۔ اب اس مضمون کو بھی اللہ رب العزت نے بارہا بیان فرمایا۔ جب ہم نے حکیم لقمان کی نصیحتوں کے بارے میں پڑھا تھا، وہاں بھی حکیم لقمان اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں عقائد کی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ زندگی میں جب کبھی اسے کام پڑے گا نا، وہ دنیا داروں کے دروازے کھٹکھٹاتا نظر نہیں آئے گا، وہ رب کی بارگاہ میں حاضر نظر آئے گا۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کسی دوسرے کو الہ نہیں مانے گا، کسی دوسرے کو وہ پکارتا نظر نہیں آئے گا رب کی بارگاہ میں۔ جو صفات رب کی ہیں وہ رب کی ہیں، جو ذات رب کی ہے وہ اور کسی کی نہیں ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھے کہ رب کے مقابلے میں کوئی بندہ ہے، بھلے وہ کوئی رسول ہو یا اللہ کا ولی ہو، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جن کو اللہ رب العزت نے عطا کیا وہ انبیاء ہیں یا اولیاء ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، ان کا اپنا ذاتی تصرف نہیں، اللہ نے عطا کیا، لیکن رب کا جو علم ہے، رب کی جو عطا ہے وہ اس کی ذاتی ہے، وہ کسی کی دی ہوئی نہیں ہے۔ توحید پر پکا ہوگا، کبیرہ گناہ سے بچے گا۔ یہ توحید پر پکا ہونا نہ ہونا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس پر پکا ہونا یہ بندے مومن کی نشانی ہے۔ پھر قتل ناحق سے اجتناب کرے گا، ناحق کسی کو مارے گا نہیں۔ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، ہاں حق کے لیے کبھی تلوار اٹھانی پڑ جائے، صحابہ نے اٹھائی ہے، حضور نے اٹھائی ہے الہ کلمات الحق کے لیے، لیکن اگر اپنی ذات کی بات آ جائے گی وہ کبھی تلوار نہیں اٹھائے گا، وہ کبھی بندوق نہیں اٹھائے گا، وہ مارے گا نہیں کسی کو۔ ولا یزنون، اور تیسرا کبیرہ گناہ زنا، قریب بھی نہیں جائے گا، زنا نہیں کرے گا، اللہ کا بندہ ہو اور ان غلط کاموں کے اندر ہو۔ ولا یزنون، کبھی بھی زنا نہیں کرے گا۔ اب یہاں پر پہنچ کر پھر اللہ رب العزت نے نا اس زنا پر پہنچ کے تھوڑی سی گفتگو کی ہے۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن دگنا عذاب دوں گا میں ان لوگوں کو۔ جو لوگ زنا کے قریب جاتے ہیں نا، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن دگنا عذاب ہوگا۔ ویخلد فیہ مہانا، وہ اس ذلت کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں آگے بڑی پر امید باتیں، فرمایا کہ اگر کسی کو پچھلی عمر میں جا کے خیال آیا کہ یار زندگی تو بڑی غفلت کے اندر گزر گئی، میں نے تو بڑے بڑے گناہ کر لیے، کبیرہ گناہ بھی کر لیے، اب کیا کروں؟ اب اللہ کا بندہ بننے کا شوق دل میں پیدا ہوا، ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہدایت دے دیتا ہے، اب کہتا ہے کہ یہ مت سمجھنا۔ اب یہاں پر امید کے وہ تمام دروازے کھول دیے، مایوسیوں کے بت کو توڑ دیا، اور فرمایا الا من تاب وعمل صالحا، اگر کسی نے پکی توبہ کر لی، اللہ کی طرف رجوع کر لیا، تو پھر وہ سن لے۔ اس کے بعد صرف توبہ نہیں، ایک تو ہے نا رسمی توبہ جو دن میں 10 مرتبہ بندہ کرتا اور پھر وہی کام کرتا ہے، نہیں، فرمایا وعمل صالحا، اس کے بعد تیرے عمل صالح ہو گئے، کام تیرے نیک ہو گئے، اس کے بعد انعام کیا ہے؟ سبحان اللہ، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تیرے گناہوں کو تو وہ مٹائے گا نا، ان گناہوں کی جگہ پر جتنی تعداد کے گناہ ہیں وہ تیری نیکیاں لکھ دے گا۔ توبہ سچی ہونی چاہیے، توبہ نصوح ہونی چاہیے، پھر دیکھ رب تیرے اوپر رحمتوں کے دروازے کیسے واہ کرتا ہے۔ اگر زندگی کے اندر تیرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا مالک میں نے تو بڑے بڑے گناہ کیے، میں نے تو قتل ناحق بھی کر دیا، میں نے تو زنا کی لعنت کے اندر بھی اپنے آپ کو مبتلا کیا، میں نے تو شراب کے گھونٹ بھی لیے ہیں، مالک کے کائنات میں نے تو اللہ کی توحید کو بھی پامال کیا ہے، مالک میں تو بددیانت بھی ہوں، شرابی بھی ہوں۔ توبہ کرے، مال لوگوں کا کھایا ہوا واپس کرے، اور اس کے بعد کی زندگی بالکل سیدھی زندگی کر لے، عمل صالح، عمل صالحا، پھر عمل نیک ہو جائیں تو پھر اللہ رب العزت اتنا بڑا انعام دیتا ہے کہ جو نیکیاں ہیں، گناہ جتنے بھی ہیں وہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے، اور گناہ کی جتنی بھی لسٹ ہے وہ ختم کر دی جائے گی۔
وکان اللہ غفور الرحیمہ، اب وہاں اپنی صفت رحیمی کو اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے، میں تو بڑا غفور بھی ہوں نا، میں تو بڑا رحیم بھی ہوں، اب سچے دل سے میرے دروازے پر آنا یہ تو تیرا کام تھا، وہ آ جا تو پھر دیکھ میری رحمتوں کے دروازے تیرے اوپر کیسے کھلتے ہیں۔ تو اللہ کا بندہ توبہ کرے گا، یعنی اس سے مراد یہ ہے۔ پھر فرمایا کہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا، نہ جھوٹی گواہی دے گا، والذین لا یشہدون الزور، جھوٹ سے بچے گا، جھوٹی گواہی سے بچے گا۔ یہ صورتحال نہیں ہوگی اللہ کے بندے کے کچہری کے اندر بیٹھا ہوگا، جو 100 روپیہ دے جا کے واقعے کا پتہ ہو یا نہ ہو، 100 روپیہ دے کے وہاں پر گواہی اپنی ڈلوا کے آ جائے گا، نہیں، یہ اللہ کے بندے کی نشانی نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا کہ کبھی بھی لغو چیز کے قریب نہیں جائے گا، اور یہی مضمون وہاں پر سورۃ المؤمنون میں بھی فرمایا تھا کہ والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات سے وہ اعراض کرے گا، اسی مضمون کو یہاں پر بھی ارشاد فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اگر کبھی کسی لغو اور برے کام کو دیکھے گا نا تو گزر جائے گا، رکے گا نہیں، دامن کو بچائے گا۔ یعنی خود تو برے کام کا قصد کرنا بڑے دور کی بات ہے، اگر کبھی برا کام ہو بھی رہا ہو نا کہیں اور اس کا گزر ہو تو وہ شریک محفل نہیں ہوگا، وہ گزر جائے گا۔ پتہ چلا بندر کا تماشا لگا ہوا ہے، تو کوئی مداری لگا ہوا ہے اپنے معاملات کے اندر، تو اللہ کا بندہ وہاں مجمع میں نہیں کھڑا ہوگا۔ مروا باللغو مروا کراما، اور گزرے گا بھی عزت کے ساتھ گزرے گا کہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کے بندے کی نشانی ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی آیات پر اندھا اور بہرا ہو کے نہیں گرے گا، غور و فکر کرے گا، اللہ کے کلام پر غور و فکر کرے گا۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اندھا اور بہرا ہو کر نہیں گر پڑے گا جس طرح جو ہے وہ کافر گرتے ہیں، بلکہ غور کرے گا۔ جب اس پر اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں گی نا تو غور و فکر کرے گا، یہ نہیں کہ آیتیں پڑھی جا رہی ہیں اور بس وہ غافل لوگوں کی طرح وہاں بیٹھا ہوا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ پھر فرمایا کہ صرف اور صرف اپنی ذات پر توجہ نہیں دے گا، بلکہ اس کے دل کے اندر ایک بڑی خاص فکر ہوگی۔ یہاں بڑی اہم بات کی سیکنڈ لاسٹ موقع پر کہ اپنے گھر والوں کے لیے بڑا فکر مند ہوگا وہ۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، وہ کہے گا کہ مالک میری ازواج کو، میری بیویوں کو بھی سیدھے راستے پر چلا، ازواجنا و ذریاتنا، اور میری ذریت کو، میری اولاد کو بھی، یہ نہیں کہ خود نیکی کا کام کر رہا ہے، بیوی اور بچے جو ہے وہ غفلت کی زندگی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، وہ اپنی موج مستی کے اندر ہیں، نہیں، وہ ہر وقت ان پر دستک دیتا رہے گا، ان کی رہنمائی کرتا رہے گا، ان کو کہتا رہے گا کہ سلجھ جاؤ سلجھ جاؤ، اس کے راستے پر چلو۔ اور جب وہ سیدھے راستے پر چلیں گے نا، سبحان اللہ، آگے جملہ دیکھیں، قرۃ اعین، آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اسے دیکھ کر۔ اولاد سیدھے راستے پر ہو تو انسان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، یہ قرآن کا فلسفہ ہے۔ اس لیے اولاد کو سیدھے راستے پر دیکھنا یہ بھی بندہ مومن کی نشانی ہے۔ بیٹا کب آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں جناب، حاجی صاحب اپنی تسبیحوں اور نفلوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، نہیں، چیک اینڈ بیلنس ہوگا، اپنے گھر کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھے گا اللہ کا بندہ کہ یہ کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہیں اس کی مجلسیں اور دوستیاں غلط لوگوں کے ساتھ تو نہیں، کہیں یہ کام ایسے تو نہیں کر رہا کہ جو اسلام کے منافی یا مخالف ہیں۔ کس کے پاس بیٹھتا ہے، علماء کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو کون سے علماء کی صحبت میں بیٹھتا ہے، ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے کہ جہاں بیٹھ کر اسے کچھ حاصل ہو، یا ان لوگوں کی صحبت کے اندر بیٹھتا ہے کہ حضور کی محبت بھی دل سے جاتی رہتی ہے، دین کی محبت بھی دل سے جاتی رہتی ہے، اور ایسے عقائد اور نظریات سیکھ کے آ جاتا ہے کہ جس سے انسان کی اخلاقیات، عبادات اور معاملات کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ نہیں، اللہ کے بندے کی نشانی یہ ہے کہ وہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر صرف کہتا نہیں، پھر رب کی بارگاہ میں ہاتھ بھی اٹھاتا ہے کہ مالک مہربانی فرما، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا،
قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اور علماء نے اس دعا کے بارے میں لکھا ہے کہ جو بندہ اپنی دعاؤں میں اس دعا کو مسلسل شامل رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بیوی اور بچوں دونوں کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ دعا فرمائے، اور آخر میں ارشاد فرمایا وجعلنا للمتقین اماما۔ پھر وہ یہ بھی دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے متقین کا امام بنا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے کوئی امام بننے کا شوق ہے یا حاکم وقت بننے کا، جو اس کے ماتحت ہیں۔ کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وہ اپنے گھر پر نگہبان ہے، وہ اپنے گھر والوں کا تو امام ہے نا، تو کم از کم وہ یہ دعا کرے گا کہ یا اللہ یہ جن کا میں امام ہوں نا، ان کو متقی بنا اور تب میں ان کا امام بنوں۔ یہ نہ ہو کہ اوپر سے معاملات اور ہوں اور نیچے معاملات اور ہوں، نہیں، بلکہ وجعلنا، یہ دعا مانگے گا وجعلنا للمتقین اماما، یا اللہ مجھے متقین کا امام بنانا، مجھے نیک اولاد کا باپ بنانا، نیک بیوی کا شوہر بنانا، یہ اللہ کے بندے کی نشانی ہے۔ تو جس کو شوق ہو کہ میں اللہ کا بندہ بنوں، وہ اپنی عبادات کو درست کرے گا، وہ اپنے اخلاقیات کو درست کرے گا، وہ اپنے معاملات کو درست کرے گا۔ یہ قرآن کی نشانیاں ہیں۔ اگر اس سے ہٹ کر کوئی بندہ نیا راستہ دینا چاہتا ہے اللہ تک پہنچنے کا، وہ غلط راستہ ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ وہی ہے جو اللہ نے خود بتایا ہے، میری طرف یہ صراط مستقیم اور یہ سیدھا راستہ، یہ موٹر وے ہے جس پر تم چل کے آ سکتے ہو۔ بندہ اگر راولپنڈی کی گاڑی میں بیٹھ کر یہ امید کرے کہ میں لاہور پہنچ جاؤں گا، وہ لاہور کبھی نہیں پہنچے گا۔ کام سارے زندگی میں جہنمیوں والے کرتا ہو اس امید پر کہ میں جنت میں پہنچ جاؤں گا، یہ مشکل ہے۔ اس لیے اپنے عقائد، نظریات، اخلاقیات اور معاملات اور عبادات کا قبلہ بالکل درست کریں، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں۔ وہ اللہ انشاءاللہ العزیز نیت کرنا، ارادہ کرنا اور اس پر چل پڑنا آپ کا کام ہے، پھر وہ راستوں کو کھولتا جائے گا۔ پھر آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی میں اللہ کا بندہ ہوں، پھر اللہ کہے گا وعباد الرحمن یہ میرا بندہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنا بندہ بنائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔